کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین محترم، اسلام میں زکوٰۃ کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے، لیکن اہمیت کے اعتبار سے کسی لحاظ سے بھی یہ کم نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اہم رکن کے ساتھ اللہ رب العزت کی مخلوق جو ہے یہ وابستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو بار بار بیان کیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ تو قرآن مجید میں بار بار اللہ کی راہ میں خیر کو تقسیم کرنے کا، اللہ کے مال کو دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دینے کا جو ہے یہ بار بار ذکر آیا ہے۔ ناظرین محترم، ایک فلاحی معاشرہ جو ہے وہ تبھی فلاحی ہو سکتا ہے اگر اللہ کی راہ میں دینے والے جو ہیں، جو ان کا حق بنتا ہے وہ اس کو پورا ان کو ادا کریں۔ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں، شرکاء ہیں، میرے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں علامہ حافظ محمد حسن محمود۔ آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو علم عطا فرمایا ہے، یہ عالم بھی ہیں، یہ مفتی بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی سبمٹ کر چکے ہیں۔ علامہ صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں اور اضافہ کرے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب واجب الاحترام میاں عبدالرؤف قریشی۔ آپ گلستان کے یہ جو ایک بہت وسیع و عریض جس میں کالونیاں بناتے ہیں اور یہ ایک پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، اس کے آپ چیئرمین ہیں۔ یہ بہت بڑا گروپ ہے، اور اس کے ساتھ یہ مکس نیوز کے اور بدلتا زمانہ کے یہ مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں، اور وہ ہمارے پروگرامز میں اکثر تشریف لاتے رہتے ہیں۔ آپ ان سے متعارف ہیں۔ میں میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے بلاوے پر تشریف لائے، بہت مہربانی۔ اور ہم اس کا آغاز بھی آپ سے کرتے ہیں کہ تعارف مختصر ہو چکا، اور میں چاہوں گا کہ اس کا آپ آغاز فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جس طرح سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے،
اسی طرح سے اس کے ساتھ متصل زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ کم و بیش 600 جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، اکٹھا فرمایا ہے۔ نماز جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ پورے معاشرے کو آگے چلانے کی اور ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے اس کو آگے بڑھانے کی، اور غرباء اور مساکین اور پسا ہوا طبقہ اور مفلوق الحال لوگوں کو ان کا اصل مقام دلانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نظام زکوٰۃ کو رائج کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست میں مدینہ کی ریاست مدینہ کا جو تصور ہے اس میں زکوٰۃ کو اتنی فوقیت دی گئی اور اتنے اس کو مضبوطی کے ساتھ سر انجام دیا گیا کہ آپ دیکھیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آتا ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی کا آتا ہے، اور پھر حضرت اس طرح چلتے ہوئے حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آتا ہے، اور اس کے بعد جب عمر بن عبدالعزیز کا جب دور حکومت آتا ہے، ان میں ادوار میں اگر آپ دیکھیں تو زکوٰۃ لینے والا کوئی شخص ملتا ہی نہیں تھا، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا جی۔ اتنے اس کو مضبوطی کے ساتھ رائج کیا گیا۔ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مبارک تو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگوں نے جو کہ اسلام سے روگردانی کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس کے اوپر آپ نے وہ جملہ فرمایا تھا کہ اگر وہ ایک اونٹ کی جو رسی دیا کرتے تھے، اگر اس سے بھی ناراض کریں گے تو ابو بکر ان سے بھی جنگ کرے گا۔ تو یہ اتنی اس کی اہمیت، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ اور وہ جنگ کی، بے شک صرف کہا نہیں بلکہ وہ جنگ کی، اور وہ بالکل ان لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر لے کے آئے۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ایک فلاحی اور جو رفاہی جو ادارہ ہے، ریاست ہے، اس کا قیام کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جب کہ اس کے جو مالدار لوگ ہیں وہ مالدار سے مالدار ہوتے جائیں، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جائے، اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے نظام زکوٰۃ کو رائج کیا گیا، نظام وراثت کو رائج کیا گیا۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں کہ نظام وراثت کو اگر رائج کر دیا جائے تو 100-150 سال کے اندر کوئی کتنا بڑا بھی جاگیردار ہو تو وہ چند ایکڑوں پہ وہ اس کی بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ در حقیقت جو بھی اس وقت سسٹم جاگیردارانہ نظام یا دیگر نظام جو چل رہے ہیں، وہ در حقیقت کہیں نہ کہیں انہوں نے اسلامی جو نقطہ نگاہ ہے اس سے انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، انحراف کیا ہے، اس سے انحراف کیا ہے، ہاں جی ڈنڈی ماری ہے اس سے نا جی، اور انحراف کے پھر اس میں رستے نکالے گئے ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، اس کے رستے نکالے گئے ہیں۔ اور لیکن بہرحال اللہ کا بڑا احسان ہے، ہمارا جو ملک ہے وہ اس اعتبار سے بہت خوش نصیب ہے اور بہت ہی بلند بخت ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والے لوگ موجود ہیں۔ سب سے زیادہ ڈونیشن دنیا میں دینے والے ملکوں میں پاکستان سر فہرست ہے۔ آپ ہمارا رمضان المبارک کو بھی پروگرام ہوا تھا، اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ دیکھیں جو صدقات اور خیرات کا نظام پاکستان میں موجود ہے، وہ اگر اس کی آپ گہرائی میں جائیں، اس کو سوچیں اور دیکھیں تو ایک دفعہ تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی معاشرتی خرابیوں کے باوجود اتنا زبردست نظام۔ ابھی آپ عیدی کے سسٹم کو دیکھ لیں، ایک پورا ورلڈ کلاس سسٹم ہے جی۔ ابھی عیدی صاحب کا نام بھی گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ انعام دیا جائے، جو ملالہ کو نوبل انعام کے لیے گیا، لیکن ہماری وہ بھی ہمارے خوش نصیبی اور ہماری جو ہے نا جی انفارچونیٹلی ان کو منتخب نہیں کیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں ان کا ایمبولینس کا نظام دیکھیں اتنا اچھا، ان کا جو ہے جی جو فرسٹ ایڈ کا نظام وہ دیکھیں، اس طرح سے جو بھی حادثاتی طور پہ پرابلم پیدا ہوتی ہے وہ دیکھیں، اسی طرح سے دیگر سیلانی ٹرسٹ کو دیکھیں کتنا اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ چلے جائیں، لیتے جائیں، جہاں بھی آپ کو کسی بھی اللہ والے کا، جہاں بھی آپ کو ٹھکانہ اور اللہ والے کی بیٹھک اور اللہ والے کا آستانہ
اور اللہ کسی مرد درویش اور مرد کلندر کا جہاں پر بھی آپ کو بسیرا نظر آئے گا وہاں پر لنگر کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام ضرور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بظاہر دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ان کے پردہ فرمانے جانے کے باوجود ہزاروں سالوں سے ان کی قبریں زندہ ہیں، آج بھی لوگوں کو فیض مل رہا ہے، آج بھی بھوکے جو ہیں وہ اس سے اپنی تشنگی حاصل کرتے ہیں اور ہر طرح کی اپنی پیاس اور بھوک مٹاتے ہیں۔ تو یہ جو اسلامی فلاحی ریاست ہے اس میں زکوٰۃ کا نظام رائج کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور فعال طریقے سے جو اس کی صحیح طور پہ اس کی شفافیت ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے۔ مجھے اپنا میاں صاحب یاد آ رہا ہے کہ ایک بار جنرل گل احمد سے سیٹنگ ہوئی جی، تو ہم نے کہا بھی آپ بار بار کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا سسٹم ہے کہ یہ پاکستان کی جو ارض پاکستان جو ہے، پاکستان کی جو حکومت جو ہے، یہ مملکت جو ہے یہ فلاحی ریاست بن جائے گی، تو آپ کے پاس کون سی ایسی وہ ایک کوئی نسخہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نسخہ زکوٰۃ ہے۔ اگر ایک آدمی زکوٰۃ اپنی پوری جو اس کی بنتی ہے وہ دے تو مجھے بتاؤ کہ کون اپنا لینے والا رہے گا؟ باقی بے شک ایسی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اب دیکھو نا جی، ایک تصور جو قرآن دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، قل فرما دو العفو، جو بچتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، سب اللہ کی راہ میں دے دو۔ اور اللہ کی راہ میں کن کو دو؟ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اب دیکھو وہ بھی قرآن مجید نے بتا دیا۔ اب اگر فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، میں میاں صاحب آپ سے یہاں ایک سوال کروں گا۔ آپ نے ابھی بات کی کہ وہ جو اللہ والے ہیں ان کی قبریں بھی جاگتی رہتی ہیں اور ان کا فیضان جاری رہتا ہے، ان کا تصرف بھی جاری رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ زندہ مثالیں ہیں، سید علی حجویری کی ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا کی ہے، موسیٰ پاک شہید کی ہے۔ ان کے ہاں جو ہے رات دن جو ہے وہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اب یہ جو گورنمنٹ جو ہے جس کو ریاست مدینہ بنانے چلے ہیں، اب اگر یہ پورے کے پورے خانقاہی نظام کو یہ مکفل کر دیں اور اپنے ہاتھ میں اس کا کنٹرول لے لیں، اب آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی خانقاہ ہے جہاں لنگر موجود نہیں ہے، جہاں غربا مساکین آ کر کھاتے نہیں ہیں۔ اب نظام الدین اولیاء کی یہ روایت ہے کہ ان کے دسترخوان پر ہندو بھی آ کر کھاتے تھے، ان کے دسترخوان پر کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا بلا امتیاز۔ اگر جس دن ہندو آتے تھے اس دن آپ گائے کا گوشت نہیں بناتے تھے۔ اب کیا یعنی تو یہ ایک ہماری طرف سے میسج جانا چاہیے یہ حکومت وقت کو کہ بھائی یہ خانقاہی نظام کا ایک آرڈیننس باقاعدہ جاری کر دیا انہوں نے، اب دیٹ از گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ۔ اب اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو یہ پوری کی پوری خانقاہیں جو ہیں اب یہاں تو کوئی کھانے والا، اب آپ دیکھیں خواجہ غلام فرید کی خانقاہ سے 12,500 ایکڑ 12,500 ایکڑ جو ہے وہ اوقاف کے پاس ہے، لیکن خانقاہ میں کوئی نہ وہاں لائبریری ہے، نہ وہاں کوئی ہاسپٹل ہے، نہ وہاں کوئی وضو خانے تک وہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کیا یہ یہی کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا جی یہ آپ اپنا ایک میسج دیں، سٹرانگ میسج ہو جس میں ہاں جی دیکھیں پروفیسر محمد حسین آزاد صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی فہم و فراست عطا فرمائی ہے اور آپ ایک جہاں دیدہ شخصیت ہیں اور آپ علوم ظاہری و باطنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ میں گزارش یہ کرتا ہوں، ایک صحابی آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے روزگار ہوں اور میرے گھریلو حالات جو ہیں وہ پریشان کن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے میرے پاس ایک کوئی کمبل ہے یا کوئی پیالہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ لے آؤ، وہ لے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو ہے کوئی جو خریدنے والا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو وہ صحابہ کرام کہتے ہیں جی ہمیں 1 درہم کا آپ دے دیں۔
تو آپ نے فرمایا نہیں کوئی اس سے زیادہ دینے والا. تو ایک دوسرے ساتھی نے کہا میں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 2 درہم 2 میں لیتا ہوں. بہرحال جو اس وقت زیادہ پرائس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 میں چلا گیا کر کے اس کو کہا کہ بھائی آپ جاؤ اور اس سے جو ہے ایک کلہاڑا لے کے کر وہ صحابی جاتے ہیں، وہ کلہاڑا لے کے آتے ہیں بازار میں سے، اور اس کا دستہ جو ہے وہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو لگاتے ہیں اور اس کو دستہ لگا کے دے دیتے ہیں. اور وہ پھر کچھ دن بعد آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میرے حالات بہت اچھے ہیں اور میں اب برسر روزگار ہو گیا ہوں. آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھیک مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھیک نہیں مانگتا لیکن دل میں ویسے ایک رکھتا ہے کسی کی جیب پہ نظر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہ کبھی بھی مفلسی سے باہر نہیں آئے گا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری دعائیں عطا فرمائی ہیں، جس میں ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ جو ساری دعائیں آپ نے عطا فرمائیں اور یہ سارے آپ نے جو اعمال حسنہ جو آپ کی سنت مبارکہ جس کو صحابہ کرام نے دیکھا، اولیاء کرام نے دیکھا، اصحاب صفہ نے جب یہ چیزیں دیکھیں تو وہ اصحاب صفہ سے پھر یہ ساری باتیں آگے کنورٹ ہوئیں. اصحاب صفہ سے جب چلی تو اصحاب صفہ نے آگے یہ باتیں پھیلائیں اور وہ چونکہ خود اس مرحلے سے گزر چکے تھے تو انہوں نے جہاں بھی وہ گئے اور صوفیہ کرام کی جہاں بھی کوئی بھی سلسلہ چلا اور جہاں بھی ان کا جو ہے مرکز بنا انہوں نے سب سے پہلے اس میں ان 2 چیزوں کو ترجیح دی، جس میں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ آپ بہت سارے اپنے جو شاگرد تھے ان کو تجارت سکھاتے تھے. بے شک. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے. بے شک. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے. حضرت عثمان غنی بذات خود ایک بہت بڑے تاجر تھے. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے تاجر تھے اور ان کا جو وراثت کا جو مال ہے وہ ان کے فوت ہونے کے بعد اتنی ان کی وراثت بنی جو آج کے اس سے کئی 100,000 بل گیٹس آپ خرید سکتے ہیں، ان کے ایسٹس خرید سکتے ہیں. اتنی جو ہے وہ وراثت ان کی بنی. اس کے اندر قوانین وضع کیے گئے. اسی طریقے سے جب اولیاء کرام نے سلسلہ آگے چلایا تو انہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا اور سب سے پہلے لنگر کھانے کا بندوبست کیا. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اور دیکھا گیا کہ کون جو لوگ ہیں وہ کس قسم کا کھانا پسند کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنی مرضی نہیں ٹھوسی گئی، گائے کا گوشت نہیں کھلایا گیا ان کو، وہ جو سبزی دال کھاتے ہیں ان کو وہی کھلائی گئی ہے. اسی طرح سے اب اگر حکومت وقت اگر دیکھتی ہے یہ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے، یہ اتنا بڑا فلاحی مرکز آلریڈی پہلے سے چل رہے ہیں جس کے اوپر حکومت کا 1 روپے خرچ نہیں آتا. بے شک. جو لوگ اپنی مدد آپ کچھ نہیں دیتے ان کو. ہاں جی، ہم کچھ نہیں دیتے ان کو. ٹھیک ہے جی. اور حتیٰ کہ بجلی کے بل تک نہیں دیتے. اگر آپ ان کی جو ایسٹس ہیں ان وزارات کی اگر ان کو آپ دیکھ لیں اور اوقاف کی جو اس وقت آمدنی ہے، جو اوقاف کی دکانیں ہیں، جو اوقاف کے کمرشل ایریاز ہیں، جو اوقاف کے رقبہ جات ہیں، اگر اسی کا 10% بھی یہ مزارات پہ لگائیں، صرف 10% بھی، تو آپ کو یہ اتنا بڑا ٹورزم مل سکتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے اب یہ اس طرح کے آرڈیننس بنانا یہ سر نان ایشو کے اوپر اپنی محنت کو ضائع کرنا ہے. ہاں جی. یہ ایشو پیدا کرنا. یہ ایشو ہے نہیں، یعنی حکومت جو ہے ایشوز ریزالو کرتی ہے، یہ پیدا کر رہی ہے. اصل میں عرض کرتا ہوں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک جو ہے نا مشیران کچھ اس قسم کے بندے کو مل جاتے ہیں، وہ پھر 2-4-6 مہینے بعد وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. بہرحال اس طرح سے تو نہ انگریز نے کیا ہے جی، نہ اس طرح سے مغلوں نے کیا ہے، نہ اس طرح چنگیز خان کر سکا ہے، نہ کوئی اور کوئی کر سکا ہے. تو اس سے بڑے تو یہ نہیں ہے نا جی.
ان سے بڑے نہ یہ ظالم ہے، نہ یہ جابر ہے، نہ یہ حکمران ہے، نہ ان سے بڑے ان کے اختیارات ہیں، نہ ان کا اقتدار ہے۔ جن لوگوں نے بھی اللہ والوں سے اس طرح کے معاملات کیے ہیں اور ان کی جو ایک لمیٹیشن ہے اس کے اندر جب مداخلت کی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو ہمیشہ اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں ملا ہے، اور نہ ہی کیونکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اللہ پاک نے فرمایا جو میرے اولیاء اللہ ہیں جو ان سے دشمنی رکھتا ہے میں ان سے دشمنی رکھتا ہوں۔ بے شک جو میرے اولیاء سے صرف دشمنی تو دور کی بات ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے سے جنگ کرتا ہے۔ بالکل ایسا۔ تو اس واسطے ہم آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے اگر اس قسم کا کوئی آرڈیننس بنا ہے اور اس کی کوئی امپلیمنٹیشن ہونے جا رہی ہے تو ہم ایک اس کی مذمت کرتے ہیں شدید الفاظ میں، اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس قسم کے ایسے نہ بنائے ایشو۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ جو سہولیات آپ دے سکتے ہیں وہ مہربانی کر کے وہ سہولیات آپ دیں۔ میاں صاحب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مجھے حالانکہ وہ میرے شیخ طریقت ہیں اور سید محمد انور گیلانی، ان کا جو لنگر جو ہے یہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں وہ 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ، 24 گھنٹے جی۔ اور وہ لنگر جو ہے وہ اپنی زمینوں کی جو آمدن ہوتی ہے اس سے دیتے ہیں۔ وہ سدرہ شریف میں ہوں لنگر جاری ہے، آج کل مری میں ہے، مری سے سڑک سے جو گزر رہا ہوتا ہے ان کو بھی پکڑ کر کھانا کھلاتے ہیں، اور دن کو اور رات کو شب و روز جو ہے وہ اب آپ دیکھیں کہ ان کو کیا دے رہے ہو بھائی۔ جو اللہ والے ہیں وہ غرباء کو، یتیموں کو، مسکینوں کو جن کا چولہا نہیں جلتا وہ شام کو آ جاتے ہیں، کھانا کھا کر جا کر آرام سے سو جاتے ہیں۔ آپ کا کیا لیتے ہیں؟ اب سید علی حجویری کا یار آپ کی نوکری یہی ہے، وہ جو مثال بنی ہوئی ہے، اور بھائی میرے واسطے گدیاں۔ سو ایسی یہ خانقاہیں اور ایسی درگاہیں، ایسے دربار، ان کو آپ غریبوں کی جو ایک روزی ہے وہاں ایک جا کر سو جاتا ہے ان کو۔ اچھا ایک طرف دیکھیں نا کہ ایک طرف تضاد دیکھیں آپ کہ ایک طرف تو یہ خود دسترخوان بناتے پھر رہے ہیں، اس کے لیے لوگوں سے ڈونیشن لیتے پھر رہے ہیں، بالکل۔ ایک طرف تو مارے پھر رہے ہیں، وہ جگہ نہیں ملتی جی دسترخوان کے لیے، اور یہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا اور بھائی یہ ہمارے لیے تو فکر معاش کھا گئی دل کی ہر ایک امنگ کو، تو یہ کیا سکتے ہیں؟ تو اس واسطے جو ہے جو پہلے انسٹیٹیوشن تھے نا جی، وہاں صرف کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں نا جی، کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا۔ کیا ہے یہ ولایت؟ کیا ہے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک ولایت کا رخ یہ بھی ہے کہ آپ وہ بات جو اپنے رشتے میں کسی سے نہ کر سکتے ہو، نہ اپنی بیوی سے، نہ اپنی والدہ سے، نہ اپنے والد سے، نہ اپنی بیٹیوں سے، نہ اپنے بیٹوں سے، نہ اپنی بہنوں سے، نہ اپنے دوستوں سے، نہ اپنے یاروں سے، نہ اپنے نوکروں سے، نہ جن کے آپ ماتحت ہیں، نہ اپنے افسروں سے، کسی سے وہ بات نہیں کر سکتے۔ آپ وہ بات صرف اپنے شیخ سے کرتے ہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے، یہ ازل سے رہا ہے قلندروں کا طریق، ازل سے یہی طریقہ ہے بے شک کہ ہمیشہ سنا ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری حدیثیں ہیں کہ ایسے ملنگ سی عورت آئی، اس نے کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے، وہ حضور کو لے کے پکڑ کر کہیں دھوپ میں کھڑی رہی اور وہ کافی دیر باتیں کرتے رہے، آپ سنتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا۔ یہ اس وقت کیا چیزیں ہیں؟ یہ اصل چیز کتھارسس ہے۔ جب ہم کسی کو اپنے دل کا حال دے دیتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا ہمدرد ہے، یہ میرا محب ہے، یہ شفقت کرنے والا ہے، اس کی میرے ساتھ پیار ہے، میرے سے دعا کرے گا، میرا خیر خواہ ہے، جب ہم اس سے بات کرتے ہیں اور اس سے بات کرنے کا بس اس کی بات کرنے سے ہی ہمارے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ میاں صاحب، ماشاءاللہ، کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا۔ ناظرین محترم، یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔
बूम बूम मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک فلاحی ریاست جو ہے، فلاحی معاشرہ جو ہے، اس میں زکوٰۃ کیا کردار ادا کرتی ہے، کیا رول پلے کرتی ہے، اور اس معاشرے کی معیشت کو کس قدر آگے بڑھاتی ہے. علامہ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ یہ زکوٰۃ کا مفہوم یہ فرض کیوں ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر صوفیاء کی جو زکوٰۃ ہے وہ کیا ہے؟ آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پر ذرا گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد المصطفی وعلی آلہ المجتبی صلی اللہ علیہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. صدق اللہ العظیم. صدقہ کا ورڈ جو ہے، لفظ، یہ قرآن حکیم نے استعمال فرمایا، اور صدقہ میں دو قسمیں اس کی صدقہ کی آ جاتی ہیں، ایک فرض اور دوسری مستحب. صدقہ کہتے کس کو ہیں؟ اگر ہم اس کو ڈکشنری سے کنسلٹ کریں، اس کو دیکھیں، اس کے معنی کو، تو عطیۃ یراد بہا المثوبۃ لا المکرمۃ. یہ ایک ایسا عطیہ ہے، یہ ایک ایسی چیز راہ خدا میں دے دینا ہے، ایسی چیز پیش کر دینا ہے جس سے صرف اللہ کی رضا کو طلب کیا جاتا ہے، ثواب کو طلب کیا جاتا ہے، کوئی عزت افزائی طلب نہیں کی جاتی، دکھاوا نہیں ہے، ریا نہیں ہے، محض کی خوشنودی للہ تعالی. سبحان اللہ. اب لغت کے بعد اگر ہم شرعی تعریف کو دیکھتے ہیں تو فقہ کے اندر اس کی جو تعریف کی گئی ہے، ہی تملیک المال من فقیر مسلم غیر ہاشمی لا مولا بشرط قطع المنفعت من کل وجہ للہ تعالی. بے شک، سبحان اللہ. کہ آپ نے مال کا مالک ایک ایسے مسلمان کو بنا دینا ہے جو شرعی طور پہ فقیر ہے، نادار ہے، اس کے پاس مالی استطاعت نہیں رکھتا ہو، لیکن وہ ہاشمی نہ ہو. اب ہاشمی نہ ہو، اس کی جب ہم حدیث پاک کی طرف جاتے ہیں، ہمیں سیاستہ میں جو حدیث ملتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے. تو اے بنی ہاشم، اللہ نے اس کو تم پر حرام کر دیا، یعنی یہ لوگوں کے مال کی میل تمہارے لیے نہیں ہے، یہ جو وساخ ہے، یہ جو میل ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے. ہاں، اللہ نے مال غنیمت تمہارے لیے رکھا، تمہارے لیے، اس میں سے خمس تمہارے لیے. تو یوں یعنی یہ ہاشمی خاندان کا شرف، فضیلت، مرتبہ اور مقام ہے کہ ان کے لیے یہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ غنیمت ہے. ہاں، نفلی صدقات میں سے نبی رحمت علیہ السلام نے خود فرمایا کہ محمد اور آل محمد کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ نہیں. جب آپ کی جناب میں کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو آپ پوچھتے، کوئی آ کے مال دیتا تو آپ پوچھتے کہ یہ ہدیہ ہے یہ صدقہ ہے. اگر صدقہ ہوتا تو آپ کی جناب میں جو نادار ہوتے، جو فقراء ہوتے، آپ انہیں حکم دیتے کہ کھاؤ. اور اگر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، تو آپ رحمت عالم علیہ السلام خود بھی شامل ہو جاتے اس کھانے کے اندر. تو وہ ہاشمی نہ ہو، اور نہ ہی ہاشمیوں کا آزاد کردہ غلام ہو، یعنی جس کو نسبت ہوگی ہاشمی خاندان سے، اس کا بھی مرتبہ اور مقام جو ہے وہ عرفہ ہو گیا کہ ان کا آزاد کردہ غلام ملے. شان ہے خدمتگار، سردار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. پھر ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے بشرط قطع المنفعت. جو دینے والا ہے وہ اس میں اپنی کسی طرح کی کوئی منفعت نہ رکھے، کوئی فائدہ نہ رکھے. یعنی زکوٰۃ دے کر یہ نہ ہو کہ اس پر احسان جتلائے، جیسے قرآن حکیم نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ کھلاتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. لوجہ اللہ کھلاتے ہیں، فقط اللہ کی رضا کے طلبگار ہو کر کھلاتے ہیں. وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا شکریہ ادا کیا جائے. لا نرید منکم جزاء، نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. یہ شکریہ ادا کر دیں، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، یعنی صوفیاء کا آپ نے طریقہ، تو صوفیاء تو یہ کہتے ہیں کہ جس کو دے دیا ہے نا، اس سے اتنا بھی نہ کہے کہ میرے لیے دعا کر دینا، بس دے دیا جس کی راہ میں وہ تیرے کام خود بنا دے گا.
اور جس پر تو نے یہ احسان کیا ہے وہ دل سے دعائیں تجھے دیتا ہوا خود چلا جائے گا، تو کسی چیز کا تقاضا ہی نہ کر. یعنی تیری طلب جو ہے لوجہ اللہ ہونی چاہیے، بشرط قطع المنفعت، اپنی تمام منفعت کو چھوڑ دے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو دے دے. لوجہ اللہ تعالی، للہ تعالی، من کل وجہ، یعنی ہر طرح سے اپنی منفعت کو ختم کر دے. اب جو فلاحی معاشرے کی طرف ہم آئیں تو قرآن حکیم فرماتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں ان کو اگر زمین کے اندر اقتدار ملتا ہے، ام مکناہم فی الارض، زمین میں ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے، اقتدار آ جاتا ہے، تو کیا کرتے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے، وآمروا بالمعروف، نیکی کا حکم قائم رکھتے ہیں، ونہوا عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں. اب یہ کن کی شان بیان ہو رہی ہے؟ حضرات صحابہ کرام کی شان بیان ہو رہی ہے، خلفائے راشدین کی بیان ہو رہی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے سپر پاورز کے گھٹنے ٹکوا دیے، ایران، کیسر و کسرا، روم فتح کر لیے، افریقہ تک ان کی سلطنت پہنچ گئی، اتنی وسعت مل گئی، اتنا بڑا اقتدار آ گیا، لیکن پھر بھی شان یہ ہے نہ تو نماز میں کمی آ رہی ہے، نہ زکوٰۃ میں کمی آ رہی ہے، نہ امر بالمعروف میں کمی آ رہی ہے، نہ نہی عن المنکر میں کمی آ رہی ہے. وللہ عاقبۃ الامور، دنیا میں بھی اللہ نے سطوت، عظمت اور سلطنت عطا کر دی ہے، اور ساتھ میں رب لم یزل فرما رہا ہے عاقبۃ الامور بھی انہی کے لیے ہے. ماشاءاللہ، معاملات کا جو انجام کار وہ بھی سنت کو بھی کبھی ترک نہیں کیا، چاہے جہاں کہیں بھی موجود ہیں. وہ ایک بڑا معروف واقعہ ہے نا میاں صاحب کہ ایک صحابی جو ہے وہ بطور سفیر کے ایران چلا گیا. ایران میں بڑا زرق برق اور بچھا رکھے تھے قالین، یہ وہ کھانا جب کھانے بیٹھے تو ایک نوالہ جو ہے وہ نیچے گر گیا. لباس تو وہی تھا نا، عربی لباس تھا، اور وہی ایک نوالہ نیچے گر گیا تو انہوں نے نیچے سے اٹھایا، اس کو صاف کر کے کھا لیا. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، آپ شاہی دربار میں موجود ہیں، یہ تو یہاں کا طریقہ کار نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا تمہارے شاہی دربار کے لیے میں اپنے پیغمبر کی سنت کو ترک کر دوں، سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا کمال ہے اور کیا جرت پیدا کرتا ہے یہ اسلام جو ہے، اسلام کا جذبہ. میں میاں صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کا یہ سماجی اور یہ معاشرتی ایک رول جو ہے اس پرٹیکولرلی یہ ملتان کی، یہ ارض ملتان میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو ساتھ اپنے فوٹوگرافر بھی لے جاتے ہیں، ساتھ اپنے وہ جو پیک کرتے ہیں وہ بھی لے جاتے ہیں، تصویریں بھی بناتے ہیں. تو جیسے ابھی علامہ صاحب نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر یہ کیا کہ دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا تجویز کرتے ہیں؟ جی اس میں جو ہے اس میں کیا اصلاح ہونی چاہیے؟ اس میں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ السخی حبیب اللہ لو کانا فاسقن. ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ سخی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، بلا شک و شبہ خدا نہ خواستہ وہ بے شک گناہ گار ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح سے جو مال کی تقسیم ہے وہ دونوں طریقے سے جائز ہے، وہ فوٹو کھنچوا کے بھی جائز ہے اور وہ چھپا کے بھی جائز ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال سارا لا کے پیش کیا تو یہ ساری چیزیں اوپن تھی نا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر آدھا مال لے کے آئے، اور حضرت عثمان غنی تو ویسے بہت بڑے سخی تھے. تو یہ چیزیں آئی نا، اکاؤنٹ کے اندر آئی نا. تو اس میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ سرم والا نیتن، آپ اعلانیہ دیں یا آپ خفیہ دیں، آپ شام کو دیں، آپ دن کو دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اجالے میں دیں، اندھیرے میں دیں. اصل مسئلہ یہ، اصل مسئلہ ہے نیت کا. نیت کا جس نے چاہا کہ اس کو دنیا کی شہرت مل جائے اور دنیا کی اس کو واہ واہ مل جائے تو اللہ اس کو دنیا کی شہرت بھی دے دیتا ہے، دنیا کی واہ واہ بھی دے دیتا ہے. اور پھر قیامت والے دن جب وہ مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تم نے جس نیت سے کیا تھا، لوگوں نے تمہیں سخی کہہ دیا، لوگوں نے تمہیں فوٹو کھینچ کے تم نے ڈال دیے، لوگوں نے اس کے اوپر اپنے کومنٹس بھی دے دیے، لائک بھی دے دیے، شیئر بھی کر دیا. اب تم ہمارے سے کیا مانگتے ہو؟ جو تم نے چاہا تمہیں ہم نے دے دیا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس نے جو انما الاعمال بالنیات، تو جو وہ نیت رکھتا ہے اس کے مطابق اس کو اس کی جزا مل جاتی ہے۔ البتہ جو اس کے اندر ہمارے طرف سے جو اچھے کام ہوئے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ، ہم نے اپنے طور پہ ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے، اس میں گونگے، بہرے، پولیو کے مریض اور جو وہ بچے ہوتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں سلو لرنر، وہ بچے اور اس طرح سے اسپیشل بچے، ان کا ہم نے باقاعدہ تقریباً 15 سال سے انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے۔ کہکشاں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے نام سے یہ کام کر رہا ہے، بوسٹن روڈ کے اوپر بیکن ہاؤس اسکول کے بالکل اپوزٹ اس کی ہماری بلڈنگ ہے جی۔ پہلے بہت عرصہ وہ بلڈنگ ہماری کرائے پہ رہی ہے، ابھی ہم نے دوستوں نے مل کے وہ بلڈنگ خرید لی ہے خود، اور خرید کے اس میں 120 بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس وہاں پر 2-3 گاڑیاں ہیں، چھوٹی کیری ڈبے، ہم بچوں کو گھروں سے لے کے بھی آتے ہیں کیونکہ اسپیشل بچے ہوتے ہیں، ان کی کیئر کرنا، والدین بھی ایک جگہ پہ آ کے تنگ آ جاتے ہیں، پھر ان کو پہنچا کے بھی آتے ہیں۔ کچھ بچوں کے لیے ہم نے ہاسٹل کا انتظام بھی کیا ہوا ہے۔ ہم یہاں پر سر بچوں کو جو ہے نا پڑھاتے ہیں، ادھر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک بڑی لمبی فہرست ہے جس میں نابینا ہمارے انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے گئے ہیں اور وہ ایم فل بھی کر گئے ہیں اور پی ایچ ڈی کر گئے ہیں اور اس وقت وہ پروفیسر بھی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے انسٹیٹیوٹ سے الحمدللہ تعلیم حاصل کی ہے۔ کمپیوٹر کی ٹریننگ ہم دے رہے ہیں بچوں کو۔ اسی طریقے سے جتنے جو عہد جدید کے اندر ایک جو بندے کو برسر روزگار کرے، اس طرح جو یہ آپ کا ٹیلی فون آپریٹنگ سسٹم ہے، یہ ہم نے سکھایا ہے بچوں کو، اور اس طرح سے بہت ساری دستکاری کا کام سکھایا بچیوں کو، اور پھر اس طرح بچوں کو تعلیم دی ہے، اور پھر ان کی شادیاں آگے کروائی ہیں۔ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ آپ کو جگہ جگہ بھکاری نظر آتے تھے جی، ابھی وہ صورتحال نہیں رہی۔ اب آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پہ جو اندھے تھے آپ کو بھکاری نظر آتے تھے، آپ کو لولے لنگڑے بھکاری نظر آتے تھے۔ اب تو یہ اسپیشل جو لوگ آ گئے ہیں، یہ تو ایک قسم کو پروفیشنل لوگ زیادہ آ گئے ہیں، جو اس وقت جینون جو اس طرح کے جن کے پاس سوائے بھیک مانگنے کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں تھی، ہم سب دوستوں نے مل کے ہم نے اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقات اور اپنے خیرات سے ایک تو یہ انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے باقاعدہ دسترخوان اپنے شروع کر دیے ہیں۔ ہمارا ایک وائی سی ڈی او ہمارا ادارہ ہے، اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے دسترخوان شروع کیا ہوا ہے۔ ابھی رمضان کے اندر تو ماشاءاللہ تقریباً 1200 1500 2000 کے قریب افطاری اور تقریباً 700 800 کے قریب سحری، جی ہاں، یہ ہماری دسترخوان فری ہم نے ہاں جی چلایا جی۔ اور اسی طریقے سے اب 2 دسترخوان ہمارے ملتان میں ہو گئے ہیں، ایک معصوم شاہ روڈ پہ سر، ایک اسی طرح سے۔ اس سے پہلے ہم نے بہت سارے جو یعنی کہ ہمارا جو مقصد یعنی کہ میرا جو زکوٰۃ کا بہترین استعمال ہے میرے ذہن کے اندر، وہ یہ کہ آپ کسی کو مچھلی دینے کی بجائے اس کو مچھلی پکڑنے کا فن سکھا دیں، اس کو سر کسی روزگار میں لگا دیں، بجائے اس کے کہ آپ روز اس کو کب تک کوئی کھلا سکتا ہے کسی کو۔ یہ میاں صاحب آپ نے ایک بات جو کی وہ بہت اچھی ہے جی، انما الاعمال بالنیات، بے شک مسئلہ تو نیت کا ہے نا، لیکن اگر فوٹو والی بات جو ہے کئی لوگ خلاف ہیں، لیکن جس میں ریاکاری ہے، جس میں دکھاوا ہے، وہ یقیناً اس کو خلاف ہونا چاہیے جی، لیکن اس سے اگر ترغیب ملتی ہے کسی کو، یہی بات ہے نا جی، اگر یہ جو ایک پیسہ اپنا لے کر بیٹھا ہوا ہے، یار دیکھو فلاں نے جو ہے وہ بانٹ رہا ہے تو مجھے بھی غربا کو بانٹنا چاہیے، اگر اس سے اس عمل سے ترغیب ملتی ہے تو میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ بلکہ میں نے بھی ایک فتویٰ پوچھنا ہے آپ کی وساطت سے۔ یہ مفتی ہے ماشاءاللہ، مفتی احسن محمود صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہمارے لوگ صدقہ کرتے ہیں اور وہ بکرے کا ہی صدقہ کرتے ہیں، اس میں یہی ہم نے پوچھنا تھا کہ اگر ہم یہ جو لوگوں کو کھانا بنا کے دے رہے ہیں، اگر بکرے کا جو پیسے لگتے ہیں 15,000 ہے 20,000 کا بکرا آتا ہے نارمل طور پہ، وہ 15-20,000 اگر ہم اس کے کھانے والوں کو دے دیں اور اسے وہ باقاعدہ پک کے کھانا روٹی چل جائے، کیا وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ جی ماشاءاللہ جی، یہ بھی آپ بتائیں، یہ تھوڑا مسئلہ بھی اس میں بھی رہنمائی فرما دیں۔ سب سے پہلے وہ تصویر والے مسئلے کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں
تصویر میں بالکل مدار جو ہے وہ نیت کا ہے، نیت کا ہے، ہر عمل میں نیت ہی سب کچھ ہے. لیکن یہاں دیکھا جاتا ہے کہ جو سفید پوش ہے اور وہ مستحق بھی ہے، اب اگر وہ بھی ساتھ پکچرائز ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہ حتق عزت اور اس کے لیے دل آزاری ہے، ایسی صورت پیش نہ آئے. ورنہ ترغیب کے لیے تو یہ تھا نا کہ ایک نے پیش کیے اونٹ تو دوسرے نے اس سے بڑھ کر پیش کیے، ایک نے آدھا مال پیش کیا تو دوسرے جو ہے پورے گھر کا جو ہے نا دیواروں پر بھی ہاتھ لگا کر آ کر جناب صدیق اکبر نے. ہاں ایسے ہی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا آتا ہے، جعفر امام اپنا ان کا آتا ہے، ہاں ان کے پاس جاؤ، ان کے ثقافت مثالی تھی. ظاہری بات ہے شہرہ تھا، لوگوں کے علم میں تھا تو جب ہی وہ آیا کرتے تھے نا. یعنی جیسے آیا مبارکہ جو ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، تو قرآن حکیم سے یہ تائید مل رہی ہے کہ اعلانیہ بھی دیا جائے، چھپ کر بھی دیا جائے، دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو. اور لیکن ترغیب کے لیے کہ اور لوگوں کو بھی اس میں رغبت حاصل ہو تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن بس اس میں جو مستحق ہے وہ حتی المقدور اس تصویر میں یا اس نمائش کا جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وہ ہے کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا جو ایک عزت جو ہے نا جی وہ مجروح کسی صورت میں نہ ہو، یہ ضروری ہے. اور سیکنڈلی جو کہا کہ ہمیں کون سی چیز خیرات کی جائے، خاص ہم نے بکرا ہی صدقہ کرنا ہے یا ہم اسے پکا کر جو ہے 20,000 جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے یا ان کا کھانا بنا کر تقسیم کر دیا جائے. اب ایک تو پہلے یہاں کلیئر کر لیں کہ صدقہ جو ہے وہ واجبہ ہے یا نافلہ ہے. اگر ہے واجبہ تو اس میں تو تملیک المال شرط ہے، یعنی اس مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے. یعنی ہم نے دسترخوان لگایا ہوا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کھا کے چلے جائیں فقراء اور ہماری وہ صدقہ واجبہ ادا ہو جائے تو وہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ وہ مباح ہم نے کیا ہوا ہے. وہ نافلہ تو ہو جائے گا. نافلہ کی بہترین صورت ہے کہ آپ اسے مکمل شیپ کے اندر کھانے کی صورت میں اس کو پیش کر دیں تاکہ وہ سیر ہو کر کھا کر جائے، تو نافلہ تو بالکل ادا ہو جائے گا. لیکن واجبہ کے لیے اس کو الاؤ کرنا ہوگا کہ وہ چاہے تو اپنے اس کو لے کر گھر چلا جائے، مالک بن جائے اس کا، یہ یعنی اس میں ضروری ہے. پھر جو ہمیں قرآن حکیم بتاتا ہے کہ تو یہ صدقہ جو ذبح کر کے بکرا ذبح کر کے یہ درسگاہوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ لوگوں کا ایک خون بہا کا ہوتا ہے تصور لوگوں کا کہ ایک خون جو ہے ایک جان کا جو ہے وہ خیرات ہم اپنے ہاتھوں سے پیش کر دیں. پھر اس میں ان کا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھ سے پیش کریں، تو یہ ٹھیک ہے ان کا کہ ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے پھر رائے خدا میں یعنی طالب علموں کو دیا جا سکتا ہے، وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر وہ پڑھنے والے. پھر یہاں جیسے میاں صاحب نے اپنے انسٹیٹیوٹ کا ذکر کیا ہے، ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو. تو اصل چیز ہے کہ جو ہم اپنے لیے سب سے زیادہ پسند کر رہے ہیں وہی ہم راہ خدا کے لیے پسند کریں. ہم میں سے ہر ایک یہ پسند کر رہا ہے کہ میری اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، تو کیوں نہ ہم جو مستحقین ہیں ان کے لیے بھی اس چیز کو پسند کریں. تو یہ ایک بڑی خوبصورت صورت ہے کہ آپ ان کے لیے ایسا انسٹیٹیوٹ بنا دیں، ایسا شیلٹر بنا دیں کہ جہاں وہ صرف یہ نہیں کہ کھائیں پئیں بلکہ ان کو تعلیم اور مروجہ اعلیٰ تعلیم جو ہے، جیسے ایم فل تک وہ پہنچ گئے اور اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کر لی، پی ایچ ڈی تک پہنچے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم بھلائی کو اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز جو ہے، شکر کی بوریاں لے کر عمر بن عبدالعزیز خیرات کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اور مجھے بڑی پسند ہے اس لیے میں اسی کو خریدتا ہوں اور پھر خیرات کرتا ہوں. پیسے کیوں نہیں دے دیتے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو جو چیز خود پسند ہے، ایک شخص کو یہ پسند ہے کہ میں تعلیم اس کو بڑی پسند ہے تو تعلیم کے فروغ میں وہ اپنی شرعی طریقے کے مطابق رقم کو جو ہے وہ خرچ کرے. ایک کو کھانے میں جو چیز پسند ہوتی ہے وہی پکا کے رائے خدا میں کھلاتا رہے. ایک کو پہننے میں جو چیز پسند ہے وہ فقراء کو وہ پہنانا شروع کر دے. تو یعنی پسندیدہ چیز جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ وہ خرچ کر جو تمہیں پسند ہو وہی اللہ کی راہ میں دو. یہ نہیں ہے کہ اپنے ملازم کو جو ہے وہ ماٹھا کپڑا لے کر دے دو. جیسے حضرت علی کے ساتھ وہ گئے، بھئی آپ پسند کریں نا، آپ کو کون سا پسند ہے؟ اپنے خادم سے کہا، انہوں نے کہا کہ جی یہ پسند ہے مجھے سب سے زیادہ. آپ نے فرمایا کہ اس کو یہ کاٹ کر دے دو، اس کو یہ دے دو. حضور میں نے تو یہ آپ کے لیے پسند کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بس جو تمہیں پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، یہ لے جاؤ. تو یہ ہے حقیقت، یہ ہے اس میں. ہاں اس میں میاں صاحب مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرزاق سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بیٹے تھے، اور
آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے جاتے ہوئے وہ جو آپ کی ایک مارکیٹ تھی، آپ تاجر بھی تھے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جو مارکیٹ تھی وہ مارکیٹ آپ نے دے دی سیدنا عبدالرزاق کو۔ اب سیدنا عبدالرزاق مارکیٹ ہونے کے باوجود ایک شخص کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کے یہاں مزدوری کرنی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اللہ کا خوف کرو، آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بیٹے ہیں اور آپ کی یہ پوری مارکیٹ ہے اور انہوں نے آپ کو دے دی ہے اور آپ مزدوری کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ انہوں نے یوں وہ لسٹ نکال کر دکھائی، انہوں نے کہا کہ جی جہاں مجھے مارکیٹ دی ہے نا تو یہ فہرست بھی مجھے دی ہے اور جن کو وہ دیا کرتے تھے، اب یہ میرے پاس کچھ کم ہو گیا ہے، وہ مزدوری کر کے میں پوری کروں گا۔ تو یہ کیا کمال ہے، سبحان اللہ، اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جی 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 جی، اور یہ کیا کمال ہے، دے اللہ کی راہ میں ایسے اور دے بھی اللہ کی راہ میں پسندیدہ۔ میاں صاحب آپ میسج اس معاشرے میں جو ایک مخیر حضرات ہیں جو اللہ کی راہ میں دینا ان پر واجب بنتا ہے، ان کے لیے اور جو لینے والے ہیں ان کے لیے ایک میسج جو ہے، ایک پیغام جو ہے وہ آپ جو سر ہے نا جی، لینے والے مانگنے والے، ان کو تو علامہ اقبال کا ایک پیغام ہے کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ان کو تو بہرحال ہر لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی سے آگے دست سوال دراز نہ کریں، اور اپنی جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کو بروئے کار لا کے اپنے حالات کو بہتری کی طرف لے کے آئیں۔ اب اگلا مرحلہ جو آ گیا مخیر حضرات کا، تو مخیر حضرات کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے راستے بتائے ہیں کہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، دن میں دو، رات میں دو، اعلانیہ دو، خفیہ دو، جس طرح تمہارا دل کرے، اور اتنا جو کتنا سوال کرتے ہو کیا دیں، تو بس تم وہ سب دے دو جو تمہارے پاس ہے۔ بالکل، اس میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انسان کی ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش۔ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے تو میں یہ کپڑے جو ہے نا پہن سکتا ہوں، سستا بھی پہن سکتا ہوں، اور میری اگر خواہش ہے کہ میں وہ کپڑا پہنوں جو کو بہت بڑے رئیس صاحب نے پہنا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے شاید وہ میری خواہش پوری نہ ہو سکے۔ ایک میری ضرورت ہے، مجھے پانی چاہیے، تو یہ پانی موجود ہے پی لیں۔ اگر مجھے اب کسی ایسی کوئی یہودی کمپنی کا پانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر میرے 50-60 روپے لگتے ہیں، وہ میری خواہش ہے۔ اسی طرح سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صاحب مال بنایا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا ہاتھ اوپر رکھا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جناب سے رزق حلال کثیر عطا فرمایا ہے، اللہ تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اس قسم کا کام کریں کہ لوگوں کو بھکاری بنانے کے بجائے، ان کو اپنے دستے نگر بنانے کے بجائے، ان کو جتنا سے زیادہ ہو سکے ان کو کوئی بھی پروفیشن، کوئی بھی ہنر، کوئی بھی کام سکھا دیں۔ سر پروفیسر آپ کو پرانے یاد ہوگا کہ آج سے آپ 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو جتنے بھی یہ ہمارے نابینا حضرات ہوتے تھے یا دیگر لوگ ہوتے تھے، ان کو سر جی کرسیاں بنانے، بننے کا کام سکھایا جاتا تھا جی، اور دیگر ان کو ہنر سکھائے جاتے تھے، اور سر وہ کتنے محسن لوگ تھے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے وہ بے روزگاری سے نکال دیتے تھے۔ تو ہم اتنا بے ہنگم پیسہ، اب ساری جو اس وقت ہمارا جو سٹرکچر بنا کھڑا ہے وہ ساری قوم کو بھیک پہ لگایا ہوا ہے، وہ سارا دن جناب لوگ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، یہ فلانی انکم سپورٹ پروگرام ہے جی، وہ 2-3 ہزار روپے کا بھکاری پروگرام چلایا ہوا ہے، وہ بیچارے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجال ہے کہ ایک بھی ان میں سے انہوں نے ایسا بندہ پیدا کیا ہو جب سے وہ پروگرام چل رہا ہے۔ اچھا میاں صاحب ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے، جی سر، یہ جو صبح مزدور آ کر کھڑے ہوتے ہیں، جی سر،
اور ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا ہوتا. آپ کی علم میں ہے یہ 6 نمبر ہے, گلشن مارکیٹ ہے, گلگشت ہے, ڈھیر ساری جگہ پر. ہاں جی, ملتان ہے. اب میں نے ایک یہاں مخیر کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اس میں جو منی ٹرک ہوتا ہے اس میں ناشتہ رکھتے ہیں اور جا کر ان کو کھلاتے ہیں. بہت اچھی تو بات, یہ بڑا اچھا لگا. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. ورنہ یقین جانیے کہ بعض اوقات تو یہ دیکھتے ہیں کہ جن کی مزدوری نہیں لگتی تو وہ بیچارے جب گھر کو لوٹتے ہیں نا, وہ اپنا ایک مجبور مزارے وانگوں کیا ہے, اپنا سورج شام نو واپس مڑیا ایک مجبور مزارے وانگوں. گل ہے کہ ایک ہارے ہوئے جواری دی طرح وہ پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. سو اللہ رب العزت نے جن کو دیا ہے اگر یہ طریقہ استعمال کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. مقبول تنویر کا شعر ہے کہ میں شب کے دریچے میں کھڑا جھانک رہا ہوں, یہ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے کس ماں نے جنے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ فٹ پاتھ پہ بیچارے رات کو شب کا اندھیرا اوڑھ کر سو جاتے ہیں. آپ کے ذوق کی نظر ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں, جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں نا جی, جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ سب لوگ میں چھوٹا موٹا کاروباری عنصر موجود تھا بے شک, سوائے اللہ ماشا کچھ ایک دو بزرگوں کو چھوڑ کے. ابھی کوئی دھوبی تھا جی, کوئی چرواہا تھا جی, بالکل ایسا, کوئی تاجر تھا, حسو تیلی تھا, کمہار تھا جی, بالکل. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو کمہار تھا, یہ جو عبد الحکیم صاحب, حسو تیلی سب سے بڑا ولی اپنا میاں عبد الحکیم جو ہے, ہاں جی, کپڑے دھو رہے ہیں جی. ہے جی. اچھا اب یہ دھوبی ہیں, یہ حسو تیلی صاحب ہیں, یہ فلاں ہیں, جتنے اللہ والے سی رہے ہیں سر, جس کی بھی آپ ڈیپتھ میں جائیں گے نا, جو 1,24,000 پیغمبروں کے سمیت ہر اللہ کا ولی وہ کبھی بھی کسی کے مال پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. اب اگلا مرحلہ آ گیا, یہ جو دھوبی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو دیگر جو بہروپ بدل کے بیٹھے ہیں, یہ کوئی بہروپی تھوڑی ہیں, کیا ہے یہ تو اللہ کے ولی ہیں. اچھا اگر اللہ کے ولی ہیں تو پھر یہ بہروپ کیوں بدلی بیٹھے ہیں؟ ہوتا سر یہ ہے کہ جب آپ القاسب حبیب اللہ, یہ جو کسب کرنے والا بندہ ہے, اپنے ہاتھ کی روزی کرنے والا جو بندہ ہے, اللہ کا حبیب ہے, اللہ حبیب اللہ, کیا سمجھتے ہیں حبیب کو؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. دیکھا نا, ایک میرا دوست جو ہے نا جی, وہ تھانے دار بن جاتا ہے نا جی, SHO, ڈپٹی کمشنر, کمشنر, چھوٹے موٹے عہدے, بڑا اتراتا ہے جی میرا فلان سر. وہ اترائے نہ اترائے سارے کہتے ہیں جناب یار خیال کرنا, اس کے یار دوست یار SP, DSP, IG بڑی اس کی لین ہے اس کے ساتھ, یہ ہمیں خواہوں کا کسی مصیبت میں ڈال دے, اس کے ساتھ پنگا نہ لو یار, دور دور رہو. تو آپ مجھے بتائیں جو حبیب اللہ ہے اور وہ خود نہیں کہہ رہا کہ میں کسب کرتا ہوں تو میرا دوست ہے, نہ وہ خود کہتا ہے کہ جو کسب کرتا ہے وہ میرا دوست ہے. میں تو کہتا ہوں جی وہ گورنر صاحب میرے دوست ہیں, اور ڈیلی وزیر اعظم صاحب تو مجھے فون کر کے اٹھتے ہیں, پوچھتے ہیں ہاں بھائی میں نے کیا کرنا ہے. میں تو جو مرضی کہہ دوں. کہنے کا مقصد مزہ تو تب ہے نا کہ وہ کہے نا کہ بھائی میاں صاحب میرے دوست ہیں, وہ کہے نا جی میاں صاحب میرے یار ہیں, ان کے میرے ساتھ کچھ شفقتیں ہیں, میری کو محبتیں ہیں, وہ کہے نا. تو یہاں تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ القاسم حبیب اللہ, جو کسب کرنے والا وہ میرا دوست ہے. اب وہ عبد الحکیم صاحب بن جائیں, وہ حضرت تیلی صاحب بن جائیں, وہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بن جائیں جی, وہ دیکھیں تاجر ہیں, کام کر رہے ہیں, حوضریاں بنائی, بالکل ٹیکنالوجی سکھائی. ماشاءاللہ میاں صاحب آپ نے بہت خوب بات کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کے لیے اور مال عطا فرمائے, اور یہ اس میں برکت ہے. علامہ صاحب آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ ناظرین کو پیغام بھی دیں اور کچھ ترغیب بھی دیں کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیقات نصیب فرمائے. قرآن حکیم فرماتا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. یہ جو دینے والا ہے یہ کسی پر احسان نہیں کر رہا, یہ کوئی اپنی چیز نہیں دے رہا,
سبحان اللہ، بے حقیقی شک۔ مالک نے مالک جو تو اس وہ کو ہاں، دیا دیا ہے ہے۔ وہ خود فرما رہا ہے کہ تیرے پاس جو مال ہے اس کے اندر ایک خاص حصہ مانگنے والے کا اور محروم کا رکھا ہوا ہے، اب اس نے وہ حصہ نکال کر مستحق تک پہنچانا ہے، جس کا تھا مال اس تک اس نے پہنچانا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو یہ کوئی اپنی چیز نہیں دے رہا بلکہ اس کے مال کے اندر ان کا حق رکھا ہوا تھا، اس نے نکال کے اس تک پہنچانا ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی اور لازمی اور ضروری چیز ہے اس کے لیے۔ اس کے ساتھ باقی مال کے اندر برکتیں، وسعتیں، سعادتیں بھی اس کو ملیں گی، لیکن یہ اس نے احسان مندی کے طور پہ اور کوئی اپنے لیے بڑا پن کے طور پہ نہیں کرنا بلکہ اپنی ایک ذمہ داری کے طور پہ کرنا ہے، ایک ڈیوٹی کے طور پہ کرنا ہے۔ تو یوں ہر مالدار کو یہ سمجھنا ہے کہ میرے مال کے اندر، میرا مال کیا، وہ میرے رب کا مال ہے، رب کا اور مال میرے ہے، رب پاس کا دیا ہوا اس کا ہے۔ دیا ہوا ہے، اور اس کے دیے ہوئے میں سے میں اس وقت تک فائدہ اٹھا سکتا ہوں جب تک اس کا اذن ہے۔ تو اسی کا حکم ہے جس نے مجھے یہ استطاعت دی ہے، یہ مال دیا ہے کہ میں نے اس میں سے خاص مقدار جو ہے وہ نکال کر اس کی راہ میں پیش کر دینی ہے۔ مالدار کے لیے تو یہ، جو فقیر ہے، نادار ہے، اس کے لیے بھی فرمایا کہ من جا او احتاجا، بھوکا ہے، محتاج ہے، فقاتمہ الناس، لیکن لوگوں پر شو نہیں کرتا، اسے چھپا کے رکھتا ہے، اپنی حالت، اپنی سفید پوشی کو قائم رکھتا ہے۔ تو فرمایا حدیث پاک میں رب تعالیٰ اس کو پھر وسعت عطا کر دیتا ہے، اس کو پھر غنی کر دیتا ہے رب العزت، کیونکہ اس نے حقیقی کارساز کی طرف اپنی نگاہ لگا لی ہے۔ اب وہ لوگوں کے مال پر بھروسہ نہیں کر رہا، لوگوں کے مال کی طرف نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مالک کریم تیری جناب سے میں وسعتیں طلب کرتا ہوں، طاقتیں طلب کرتا ہوں، اپنی ناداری اور مفلسی سے نکلنے کی راہیں میں تجھی سے مانگتا ہوں۔ تو وہ جب اس کی جانب رجوع کرے گا تو مالک حقیقی اس کے لیے راہیں جو ہے وہ وا کر دے گا، کھول دے گا یہ راہیں۔ رب لم یزل ہمارے معاشرے میں مالدار کو بھی قرآنی احکام پر عمل کی توفیقات نصیب فرمائے، نادار اور مفلس کو بھی جو ہمیں قرآن و حدیث سے رہنمائی ملتی ہے کہ حتی المقدور اپنے ہاتھ کو نہ پھیلائے۔ اور پھر فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ یہ قرآن حکیم نے، اسلام نے ہمیں ہر چیز کا پورا ایک پیرامیٹر دیا ہے، اعتدال کی راہ سکھائی ہے، نہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے، نہ بالکل کھول لے، میانہ روی کے ساتھ چلے۔ میانہ روی کیا ہے؟ وہ قرآن حکیم نے سکھا دی ہے۔ 40واں حصہ اس نے نکالنا ہے، 2.5% اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کے بعد پھر صدقات ہیں، اس میں جتنا اس کو فراخی کے ساتھ، یعنی تنگی دل نہ آئے، یہ نہیں ہے کہ خرچ کر کے پھر جو ہے نا دل پسورا ہو کہ فتقعد ملوما محسورا، اب بیٹھا ہوا ہے، ہائے 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 حسرت ہو گئی کہ اب میں سارا خرچ کر بیٹھا ہوں۔ قرآن حکیم فرما رہا ہے ایسا ہو کر نہ بیٹھے، دے، فراخ دلی خوشی کے ساتھ دے، رب کے دیے وہ مال۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ ہماری گزارش پر آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور علم عطا کرے، آپ کا بہت بہت شکریہ میاں صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ یہ اللہ کی عیال ہے، اور اللہ کی عیال کو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا جو ہے یہ احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، وہ ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، اور ان کی وہ غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہی کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو اور ایسے لوگوں کو دیا کرو، اور ان کے دینے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ ایک بڑا اچھا مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے کہ جب چلی ٹھنڈی ہوا بچہ ٹھٹھڑ کر رہ گیا، ماں نے اپنے لال کی تختی جلا دی رات کو۔ وہ ماں نے اپنے لال کی جو پوری کی پوری اس کی کائنات تھی وہ اس کی تختی تھی، لیکن اپنے بچے کو بچانے کے لیے ماں نے اس تختی کو جلا دیا، اور تختی جلانے والے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرو، ایسے لوگوں کو دو، ایسے لوگوں کو دینے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی محبت جو ہے
یہ مخلوق کے دلوں سے ہو کر گزرتی ہے، اور مخلوق کے دلوں میں اس وقت آدمی اترتا ہے جب ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، جو ان کی خواہشات اچھی خواہشات ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو احکام الہی ہیں، جو یہ ہمارا فریضہ ہے، ان کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخیر حضرات خیال رکھیں، اس پر توجہ دیں کہ ان کے سبرز میں، ان کی اراؤنڈنگز میں، ان کے گرد و نواح میں، ان کے قرب و جوار میں کون رہ رہا ہے۔ بعض جو ہے، اگر کسی کا بھائی جو ہے، یہ ایک وقت ایسا ہے کہ بھائی کا نہیں ہے، تو بھائی بھوکا ہے اور ہمسایہ بھوکا ہے اور خود جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمسایہ بھوکا سوتا ہے تو یوں سمجھنا کہ تم نے اپنے پیٹ میں انگارے بھرے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں احکامات الہیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ۔